آخری سیشن ہے، تھکا دینے والا دن ہے، مگر یہ ایسا ٹاپک ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 51 ایئرز ہو گئے ہماری کانسٹیٹیوشن کو، اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ پچھلے سال میں نے اور نفیسہ نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کی کہ خواتین کے نظریے سے اس کو دیکھنا چاہیے، اس سے پہلے یہ بات نہیں ہوئی۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آسمہ جہانگیر کو یاد کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب بھی وقت سخت ہوتا ہے، سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے، ہراست ہوتی ہے، حق مارا جاتا ہے، تو خاتون ہونے کے ناطے ہمیشہ میں اسٹرینتھ لیتی ہوں آسمہ جہانگیر سے۔ اینڈ اوبویسلی زیادہ تر اس وقت یہاں پر لائرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لیگل فرٹرنیٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے نا ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں مارا جاتا ہے لیگیلٹیز سے کہ جی اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں۔ تو یہ خاص طور پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کانفرنس ہوتی ہے یہ بہت اہم کٹ ہے ہمارے لیے، اور اس کو اس دفعہ دیکھ کے زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ اس میں تھوڑا بڑھاوا ہو گیا ہے، اور زیادہ لائرز بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، کیونکہ ہم اب ایسی قوم بن گئے کہ ہمیں اتنا زیادہ ڈرایا جاتا ہے کہ ہم واقعی ڈرنے والوں میں سے ہو گئے ہیں۔ تو بہت کم ایسے فورمز ہیں جہاں پر ہم آ کے حق اور سچ کی بات کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دو تین چیزیں جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو اس میں ذکر تو ہے، خواتین کا بھی ذکر ہے، بچوں کا ایک آدھ دو جگہ پر ذکر ہے، مگر اس کو کلیریفائی نہیں کیا گیا کہ وہ کس طریقے سے جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، جو ہماری پارلیمنٹری جو ہمارا کام ہے، اس میں وہ کس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوگی۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ میں نے ابھی اپنی ساتھی رفعت بٹ صاحبہ سے جو سیکریٹری لاء کمیشن ہے ان سے پوچھا کہ کتنے آرٹیکلز ہیں نا کانسٹیٹیوشن میں، تو انہوں نے کہا 280۔ تو 280 آرٹیکلز کی تو ہم نے اسٹڈی کر لی کہ اس میں لینگویج کس طرح سے بدلی جائے گی، مگر بدلیں گے کیسے؟ اب ان ساری تجاویزات کو لے کے جانا ہے پارلیمنٹ کے پاس، اور یہ کہ جو پارلیمنٹ کا حشر ہے وہ تو دیکھا، یا وہ پارلیمنٹ کے پاس جائے گی یا پھر وہ ریزولوشن کے ذریعے کوئی چیز ہوگی۔ اچھا، تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی، واپس آتی ہوں لینگویج کی طرف۔ ہم تو ابھی کانسٹیٹیوشن اور لینگویج، اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب خواتین کی بات ہوتی ہے تو ہم ایک دم سے اعداد و شمار پہ آ جاتے ہیں۔ صدف جو میری ساتھی ہیں اور میں بہت ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں، بہت اہم کام کر رہی ہیں، جیسے انہوں نے کوٹ کیا کہ 142 آؤٹ آف 146 ہے نا اب ہم جینڈر انڈیکس میں، پچھلی دفعہ ہم کتنے تھے؟ اچھا، اب جب یہ نمبر صدف کہتی ہیں اور میں سنتی ہوں تو دل دکھتا ہے۔ جب یہ نمبر ہمارے اسلام آباد کے ایوانوں میں جاتا ہے یا یہاں لاہور کے ایوانوں میں جاتا ہے، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تک سے ای یو کی امبیسڈر اٹھ کے یہ نہ کہیں کہ جی ایس پی پلس کا راستہ روک دیں گے کیونکہ آپ کی خواتین کا یہ لیول ہے۔ اب یہاں پر یہ بات آ گئی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اگر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی ہے، آپ نے یہ ویمن کی لینس کے تھرو دیکھنا ہے اور تبدیلیاں کرنی ہیں، تو پھر اس میں آپ ای یو کی امبیسڈر کو اور کینیڈین امبیسڈر کو اور ان سب کو بھی بٹھا لیں، اور آئی ایم ایف کی ریپرزینٹیٹیو کو بھی بٹھا لیں، تو وہ کروا سکیں گے۔ کیونکہ ہم جو یہ استحصال ہو رہا ہے، چاہے مائنورٹیز کا ہے، چاہے خواتین کا ہے، چاہے وہ بچوں کا ہے، اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو میں نے محسوس کیا 5 سال پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے، یہ میں نے محسوس کیا کہ خواتین ہیں، غور سے سنیے گا، خواتین ہیں اور انہوں نے اپنا رول تسلیم کر لیا ہے کہ ہم چیئر لیڈرز ہیں۔ ہمیں کہا جائے گا کورٹ کے باہر کھڑے ہو جاؤ، نمبر گنتی کیے جائیں گے کون آیا کون نہیں آیا، اگلی دفعہ ٹکٹ نہیں ملے گا جو نہیں آیا، ہمیں کھڑا ہونا ہے، اس کے علاوہ ہمیں بیٹھنا ہے۔ ہم روبوٹس ہیں، ہم نے سوچنا نہیں ہے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، اور یہ ہے کہنے کو ہماری ریزرو سیٹ 17% اور سو ہیں، مطلب خواتین بیٹا، اور اس دفعہ بھی وہی ہوگا۔ تو جو ہیں ان کو وہ سوچیں گے کیسے اور وہ اس عمل میں کیسے آئیں گے؟ جب یہ پورا عمل جو ہم نے شروع کیا ہے اس وقت، یہ ایک کانورسیشن کا کہ جی یہ تبدیلی لانی چاہیے، جب یہ تبدیلی لائی جائے گی تو پھر وہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوں گی۔ دیکھیے، اس میں بات یہ ہے کہ
جو لینگویج آف لا اور کانسٹیٹیوشن ہے وہ فارمل لینگویج ہے، فارمل لینگویج ہے نا، وہ میری اور آپ کی گپ شپ کی لینگویج نہیں ہے. اور جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک پاور ہے نا، اور یہ جو ہے جو سینٹینسز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ پاور شو کرتے ہیں. اور جو ہماری کانسٹیٹیوشن میں جملے ہیں وہ پدرانہ ہیں، وہ پدرانہ ہے، کیونکہ یہاں پر میرے پاس اعداد و شمار لکھے ہوئے کہ کتنی دفعہ ہم آیا اور کتنی دفعہ ہر آیا. وہ میں آپ کو بتا کے بور نہیں کرنا چاہوں گی، آپ نے گیس کر ہی لیا ہوگا کہ کتنی دفعہ آیا ہوگا. اور یہ آپ سمجھیں کہ 21ویں صدی میں کتنی عجیب سی بات ہے کہ اسپیکر صاحب نے مجھے کہا، یہ آرٹیکل تھا انووکنگ 263 آرٹیکل، انہوں نے کہا کہ میسکولن امباڈیز فیمنن، یعنی کہ اگر ہم نے ہم کہہ دیا بھائی تو آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں، تو آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ واٹ آر یو ورڈ اباؤٹ؟ بیکاز ہم مینز ہر. اچھا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دس از کمنگ فرام دا برٹش پارلیمنٹ، اینڈ آنیسٹلی ٹیلنگ یو برٹش پارلیمنٹ ہیز چینجڈ اٹ، انہوں نے انکلوسیو کر لیا ہے. سو اس میں یہ ہے کہ بہت زبردستی جبرن فورسفلی کانسٹیٹیوشن کی لینگویج بدلنی ہوگی، کہ فورسفلی ہمیں یہ کرنا پڑے گا، جبرن یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. جب تک سے یہ نہیں ہوگی سوچ نہیں بدلے گی. دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں عورتیں کیا کرتی ہیں، ایکوالٹی کا کیا مطلب ہے. نفیسہ شاکل ایک انہوں نے مجھے بتایا ڈیٹیل میں کہ وہ ایک بل لا رہی ہیں آرٹیکل 25 میں، کہ ہمارے آرٹیکل 25 میں یہی نہیں پتہ ایکول 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 تو لکھا ہوا ہے، کیا ایکول؟ دیکھیں اتنا 1 سال اس پہ پورا کام ہوگا. تو یہ جو ہمارے لیگل بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ینگ پیپل، آئی شوڈنٹ بی سیئنگ بچاز ٹو پیٹرنائز یو، جو ینگر جنریشن یہاں لیگل فرٹرنیٹی بیٹھی ہے، میں اس کو آسمہ جہانگیر کے پلیٹ فارم کے ذریعے انوائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں وہ ہمارا ساتھ دیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اس میں. اور ایک اور میں بات کرنا چاہوں گی جو ایک لینگویج ہے بڑی انٹرسٹنگ، وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر کے لیے لکھا گیا ہے، ہم لکھا گیا ہے کہیں پر، وہ اب مجھے نظر ہی نہیں آ رہا یہاں پر کہاں میں نے لکھا تھا، چلیں کوئی بات نہیں. تو وہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پرائم منسٹر صرف ہم ہو سکتا ہے، حالانکہ ہماری ایک فیمیل پرائم منسٹر رہ چکی ہیں. سو ناؤ از دا ٹائم، ابھی ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ کانسٹیٹیوشن میں وی ہیو ٹو بی جینڈر انکلوسیو، we have to have the right language, and it has to change whether through a resolution at the moment and then constitutional amendment, اور اس کے بعد یہ جو لیگل فریٹرنیٹی ہے، یہ پلیز اس کو دیکھ کے، ہماری ایک رپورٹ ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کو دیکھیں. اور یہ ابھی جو ہمارا کارواں ہے وہ، اور جو ہمارا یہ سفر ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے مڈل تک، مطلب 1 سال کا ہے، کر کے چھوڑیں گے تھرو دا پارلیمنٹ. دیٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈو. مگر جب تک سے یہ، پھر سے میں کہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لینگویج نہیں بدلے گی، تب تک سے خواتین کو ان کا حق نہیں ملے گا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن از اے ویری امپورٹنٹ، ایک لائحہ عمل ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، ایک میتھڈالوجی آئین کی جو ہمیں دی گئی ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بدلا جائے. تھینک یو سو مچ.